امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت خوبصورت تو ہے مگر دیندار و پرہیزگار و پارسا نہیں تو بری بلا ہے۔ بد مزاج عورت نا شکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہیں اور مرد پر بے جا حکومت کرتی ہیں۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی بد مزہ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے۔ حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کے سبب سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا حسن تمہیں تباہ کر دے۔ نہ ان سے مال کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ کم خوبصورت لڑکی اور اگر دیندار ہو تو بہتر ہے۔ رہنما، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ سورہ احزاب 21۔ اپنا رہنما اللہ کے رسول کو بناؤ، ٹک ٹاک کو نہیں۔ سجدہ، اللہ اگر آپس میں بندوں کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں۔ جہالت، رشتوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ جہالت اور علم سے دوری ہے۔ حجت، بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نکلنا عورت کے لیے بڑا گناہ ہے۔ افسوس ان عورتوں پر جو شوہر کے منع کرنے کے بعد بھی حجت کیا کرتی ہیں۔ حق، نکاح کے بعد عورت کا اصلی گھر کا سسرال ہی ہوتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے شوہر کا رکھا ہے۔ مرتبہ، شوہر کا مرتبہ بیوی پر اس قدر بلند ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے زخموں کو زبان سے چاٹ کر بھی صاف کرے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ نافرمان، معراج کی رات میں اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ نافرمان عورتوں کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کا گناہ شوہروں کی نافرمانی کرنا تھا۔ آدم اور حوا، اس روح زمین میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں بلکہ میاں اور بیوی یعنی آدم اور حوا کا تھا۔ فکر، تھوڑا جھکنے سے اگر رشتہ ٹوٹنے سے بچتا ہے تو جھکنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اکڑ سب میں ہوتی ہے لیکن جھکتا وہی ہے جس میں رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ حقوق، کوئی بھی اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کر کے اس کو خوش نہ کرے۔ معتبر احادیث کے الفاظ: امانت، ہر بیوی اپنے شوہر کی امانت ہے، لہٰذا عورتیں اپنی جان اور عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ دیندار، آدمی اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جدائی، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں اور بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے اور اس جدائی ڈالنے والے اور اس سبب کو شیطان سے تعبیر دی گئی ہے۔ عہدہ، بے شک ماں باپ کا عہدہ بہت بڑا ہے لیکن شوہر سے کم ہے۔ اگر ماں باپ اور شوہر ایک ساتھ پانی منگائے تو عورت پر واجب ہے کہ پہلے شوہر کو پانی پلائے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو شوہر کی عزت اور خوشی میں اپنی خوشی سمجھے اور شوہر کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی۔ درار، جو میاں بیوی کے بیچ درار ڈالے اس درار ڈالنے والے سبب کو اپنے پریوار سے دور رکھے جس نے کئی گھر تباہ کیے ہیں۔ جنت اور دوزخ، نبی پاک نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے شوہر تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ، مطلب شوہر کو راضی کر کے جنت پا لے یا اسے ناراض کر کے دوزخ کی مستحق ہو جا۔